بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے پیارے ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب ایجوکیشنل کوریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی یعنی پیکٹا کی جاری کردہ گریڈ 8 کی فائنل اسسمنٹ 2026 کے ماڈل پیپر کے بارے میں۔ اگر آپ گریڈ 8 کی طالب علم ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ میرا نیا یوٹیوب چینل ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے، پیپرز کے لیے، اس طرح کے گیس پیپر کے لیے بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت اہم ہے، شکریہ۔ اچھا، آپ چلتے ہیں حصہ دوم، مختصر سوالات، مختصر انشائیہ سوالات، مطلب یہ ایک سبجیکٹیو پارٹ ہے۔ یہاں پر ہے سوال نمبر 41، درج ذیل میں سے کوئی سے 10 سوالات کے مختصر جوابات لکھے۔ مطلب آپ نے مختصر جوابات لکھنے ہیں۔ مختصر جواب کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انہوں نے مانگا ہے جواب دینا اتنا ہی آپ نے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، جس نظم میں اللہ کی تعریف کیا جائے اسے صفِ سخن میں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، نظم میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں بیان کی گئی ہے؟ ان نعمتوں کی فہرست مرتب کیجیے۔ نمبر 3، تتلی کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا اور کیا سکھایا؟ سوال نمبر 4، کائنات کی راز منکشف کرنے کے لیے انسان کو کس نعمت سے نوازا گیا؟ سوال نمبر 5، کس شخصیت کے لیے ہمارے لیے مثال کا درجہ رکھتی ہے اور کیوں؟ الٹے بانسی بریلی کا مفہوم ہے۔ سوال نمبر 7، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کیسے ملتے؟ کیا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مزاح بھی فرماتے؟ سوال نمبر 8، درست اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ اسباب لطیف۔ سوال نمبر 9، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے بزرگ خاتون کیوں رونے لگی؟ سوال نمبر 10، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی صحابی کو کہاں دیکھا اور کیا کہا؟ اچھا، تو یہ تھے سارے سوالات۔ اب ان میں سے آپ نے 10 سوالات کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ نے غور سے اس سوالات کو پڑھنا ہے۔ اچھا، چلتے ہیں سوال نمبر 41 کو آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ ابھی سوال نمبر 42، مطلب درج ذیل جملوں کو توجہ سے پڑھے اور کوئی سے 5 غلط جملوں کو درست کر کے لکھے۔ نیچے آپ لوگوں کو یہ 7 جملے دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے 5 جو غلط ہے اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے۔ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی۔ عورتیں میں جو توے ہے نا اس کی جگہ ہم نے تا لگانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ میں نے لاہور جانا ہے، یہ بھی غلط ہے، ہم نے یہ لکھنا ہے کہ مجھے لاہور جانا ہے۔ میری قلم اچھی ہے، یہ بھی غلط ہے، میرا قلم اچھا ہے۔ یہ ریڈیو سرکشدہ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے والد کی وفات پر رویا۔ وفات میں جو توا ہے نا یہ ہم نے تے لکھنا ہے، تو وہ اپنے والد کی وفات پر رویا، یہ صحیح ہوگا۔ نقطہ چینی کرنا آسان ہے، وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ یہ فعل لکھا ہے تو اس کو ہم نے عین ہٹانا ہے اور اس کی جگہ یا لکھنا ہے، تو وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں حصہ دوم، انشائیہ سوالات۔ مطلب ابھی ہم نے انشائیہ سوالات کو غور سے پڑھنا ہے، جس میں بھی ہم سے مطلب سوال نمبر 43 ہے، اس میں یہ بولا گیا ہے کہ سبق کا خلاصہ لکھے، سبق کے مصنف کا نام بھی تحریر کرے۔ مطلب یہ جو تبسم کے پھول ہے نا اس کا جو خلاصہ ہے وہ لکھنا ہے، اور ان کا جو مصنف ہے ان کا نام بھی آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اس کے کل نمبر جو ہے نا وہ 10 ہے۔ تبسم کے پھول اور اس کا سبق کا جو خلاصہ ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی خوش مزاج اور نرم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان، بردبار اور خوش اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، بیویوں اور بچوں سمیت سب کے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مسکرا کر ملتے اور کبھی کبھار مزاح بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے بہترین مثال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نرم دل ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے۔ تو یہ تھا ہمارے سبق کا خلاصہ۔ اس کے بعد ہمارا جو سوال نمبر 44 ہے، مطلب 44 نمبر سوال ہے، کمپیوٹر کا تحفہ ملنے پر چچا کے نام شکریہ کا خط لکھے، جھوٹ کی سزا کے عنوان پر کہانی لکھے۔ اب یہاں پر یا لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے ان دونوں میں سے آپ نے ایک کو چوز کرنا ہے اور اس کو آپ نے لکھنا ہے، یا تو کمپیوٹر کا تحفہ والا یا جھوٹ کی سزا۔ میں دونوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ چچا کے نام کمپیوٹر کا تحفہ بھیجنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے کمرہ امتحان 10 فروری، آپ نے اس پیٹرن کو فالو کر کے یہ خط لکھنا ہے، اور اس میں کیا لکھنا ہے؟
تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے کہ پیارے چچا جان السلام علیکم، یہ خط میں انتہائی خوشی میں لکھ رہا ہوں، آپ نے جو کمپیوٹر کا تحفہ میرے سالگرہ پر دیا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا ہے، آپ اس تحفے کی وجہ سے میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے اس خوبصورت تحفے کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے طرف سے سب گھر والوں کو سلام، اور اپنا نام آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے لاسٹ میں۔ اس کے بعد یا جو لکھا تھا میں نے آپ کو بولا ہے کہ ان میں سے آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، یا تو وہ خط اور یا یہ کہانی۔ تو جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے، یہ کہانی بھی آپ نے اگر لکھنا ہے تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر وہ ایزی ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ کہانی آپ نے سٹاپ کر کے اس کو بھی یاد کرنا ہے یا خط کو بھی یاد کرنا ہے، دونوں کو یاد کر کے آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اگر میں اس طرح ساتھ ساتھ میں بہت پڑھتا رہوں گا تو ہمارا ویڈیو بہت لانگ جائے گا، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو یاد کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 45 پہ آتے ہیں، مطلب 45 نمبر کویسچن پہ آتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کرے۔ مطلب اس میں بھی آپ کو دو آپشن دیے گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ان میں سے بھی آپ نے ایک کو چوز کرنا ہے، یا تو دیہاتی زندگی چوز کرنی ہے یا علامہ اقبال والا آپشن آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو جو بھی اچھا لگے، ٹھیک ہو گیا، جو بھی آپ کو آسان لگے، جو بھی آپ بولتے کہ یہ ہمیں یاد ہوگی، تو اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے لکھنا ہے۔ دیہاتی زندگی سادہ پرسکون اور فطرت کے قریب ہوتی ہے، گاؤں میں لوگ سادگی سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ساری جو مطلب شارٹ کنٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے، تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر علامہ اقبال پہ لکھنا ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے آگے آسماں اور بھی ہے، مطلب یہ والے علامہ اقبال کی شاعری پر یا ان کی جو زندگی ہے ان پر تھوڑا مختصر آپ نے لکھنا ہے، تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ رہا آپ لوگوں کا آج کا پیپر۔ مزید پیپر کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو مزید اچھے سے اپڈیٹس آتے رہیں گے، اور جو بھی آپ نے پیپر کے بارے میں پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے مزید اچھے سے پیپر اور وہ پیپر لائیں گے جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو۔ شکریہ۔